السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل عما يفعل، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کی زندگی کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی جستجو اور کوشش میں ہم سب کو لگا دیا ہے۔ یہ بات ہم برسہ برس سے سن رہے ہیں کہ دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہم نے دین پر عمل کرنے کو بہت مشکل اپنے آپ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ دنیا کے اندر جو بھی عمل کیا جائے گا ایمان کی وجہ سے، اس عمل کی بڑی قدردانی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے۔ ایمان کے ساتھ اگر ہم نے روگردانی کی، ایمان کے ساتھ ہم نے نافرمانی کی، ایمان کے ساتھ احکام الہیہ کی ہم نے صاف طور پہ صراحتاً نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا یہ ایمان اپنے آپ کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس نے ان اعمال کو جو بالکل مضبوط ہونے والے تھے، جس کی وجہ سے ایمان مضبوط ہونے والا تھا، اس نے اپنے اعمال کی بنا پر اپنے ایمان کو کمزور کر دیا۔ حدیث پاک میں ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ شاہ بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اس امت کو یوں کہا کہ تم سب پوری امتوں پر خیر امت کا درجہ تم کو دیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی کہا گیا ہے
کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم خیر امت کا لقب سن کر ہم اپنے آپ بہت ہی زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے. تأمرون بالمعروف والے کام کو ہم نے ترک کر دیا، وتنہون عن المنکر کے اوپر ہم اپنی زندگی کو ڈال دیے. یہ تأمرون بالمعروف کا جو جملہ ہے، یہ جملہ انبیاء نبینا علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا ایک گر اور ایک طریقہ، ایک نتیجہ آپ نے بیان کیا ہے. ہم نے تأمرون بالمعروف والے چیز کو اپنی زندگی سے نکال کر وتنہون عن المنکر پر اپنی زندگی کو ڈال کر یوں سمجھنے لگے کہ ہم دین پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ایک مثال دی گئی ہے کہ آدمی کو پانی پینے کی چاہت ہے. آدمی چاہتا ہے کہ اپنے گلے کے اندر جو خراش محسوس کر رہا ہے یا سوکھا پن محسوس کر رہا ہے، اس کو تر کرنے کے لیے پانی پینا چاہتا ہے. تو فرمایا گیا کہ پانی تک اس آدمی کو پہنچنا پڑتا ہے، یا کسی سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے لیے آدھی گلاس پانی لے کر آؤ. اگر کوئی نہیں ہے تو خود چل کر وہاں جانا پڑتا ہے، اور اس پانی کو لے کر جب تک کہ اپنے منہ کے اندر نہیں ڈالے گا اس وقت تک اس کے گلے کا سوکھا پن نہیں ختم ہوگا، اس کے گلے کی خراش نہیں ختم ہوگی. تو جب یہ پانی کی وجہ سے آدمی اپنی زندگی کو تر و تازہ کرنا چاہتا ہے تو وہاں تک پہنچنا اس کے لیے ضروری ہے. تو اسی طریقے سے اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے تأمرون بالمعروف والے اعمال اپنی زندگی کے اندر کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کریں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے دین پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن عجیب عجیب خیالات ہمارے ذہنوں کے اندر آتے ہیں. ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یہ دین ہمارے لیے بہت مشکل ترین دین ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الدین یسر، دین بہت آسان ہے. ہم اگر سمجھیں تو بہت آسان ہے، نہ سمجھیں تو ہر عمل دین کا ہمارے لیے مشکل ہے. فرمایا گیا کہ نماز کو آنا ہے تو اس کے لیے ہم کو تیار ہونا پڑتا ہے، ہم کو اپنے آپ تیار کرنا پڑتا ہے اور اپنے قدموں کو اٹھا کر مسجد کی طرف ڈالنا پڑتا ہے، یا اپنے ٹائم کو دیکھتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کہ میں اپنے گھر سے یا اپنی دکان سے مسجد پہنچنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے، تاکہ میں جماعت اول کے ساتھ، جماعت اولا کے ساتھ میں اپنی نماز کو مکمل کر سکوں. تو آدمی ایک 5-10 منٹ پہلے اپنی دکان، اپنے مکان سے نکل کر مسجد میں جاتا ہے. تو اس کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے. اور جس نے یہ سوچ لیا کہ اب جانا ہے، 5-10 منٹ انتظار کرنا ہے، پھر 10-15 منٹ کی نماز ہوگی، پھر اس کے بعد سنتیں پڑھنا ہے، اگر آدمی یہ سب سوچتا رہے گا تو وہ نہ آئے گا، نہ نماز پڑھے گا، نہ سنتیں پڑھے گا. وہ صرف وہیں بیٹھ کر اپنے دین کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے گا. قرآن میں لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ میرے بندوں کے اعمال کو تم لکھتے رہو. ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کوئی عمل ان کے زندگی کا نہیں چھوٹنا چاہیے جس عمل کے اندر نیکی کا جذبہ ہو. قربان جائیے اللہ پر. اللہ نے ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں. اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اس کی محبت کی کوئی انتہا ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اگر کسی آدمی کو اپنے پاس رکھتے ہیں، 2-4 دن کی اس کی غیر حاضری، 2-4 دن کے اس کے ناغے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے زندگی کے 30-30 سال نکال دیجئے یا 50-50 سال ہم نے اللہ کی صراحتاً نافرمانی کر دی، لیکن خدا کی قسم اللہ نے ہمارے لیے ایک وقت کا کھانا بھی بند نہیں کیا، ایک وقت کا پانی بھی بند نہیں کیا. ہماری ہر خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے راستوں کو ہموار کر دیا. اگر چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیاوی زندگی کے اندر نافرمانی کے عوض میں اسی دنیا میں بھوکا اور پیاسا رکھ کر اس دنیا سے ختم کر دیتا. لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں سوچا، اس وجہ سے نہیں سوچا کہ میں نے اس کو پیدا کیا. فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ، میں نے اس انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ یہ میری عبادت کے اندر پڑ جائے، یہ مجھے پہچان سکے، یہ میرے راستے پر آ جائے، یہ میرے طریقے پر عمل کرنے لگے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ،
تاکہ یہ دنیا کے اندر جو کچھ کرے گا تو اس کو وہاں آخرت کے اندر اس کا بدلہ ہم دیں گے. اسی لیے تو اللہ نے پیدا کیا. ہم کو بھوکا نہیں رکھ رہا ہے. ہم دیکھیے نافرمانی کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہم کو معلوم ہے, ہمارے اعمال کا جائزہ ہم کو معلوم ہے, لیکن ہر آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ میں فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی, میں نے ہفتے بھر میں کوئی نماز نہیں پڑھی, میں نے ہفتے بھر میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا, بس وہی کام کیا کہ کام پہ گیا, اہل و عیال کے ساتھ کھایا اور کھلایا, اہل و عیال کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا, لیکن نیکی کا کوئی عمل اس کو یاد نہیں ہے. تو آپ غور و فکر کریں کہ اللہ نے کیا اس کے کھانے پینے میں کسی قسم کی کمی کی؟ نہیں کی. اللہ نے کیوں نہیں کی؟ اس وجہ سے نہیں کی کہ میں نے اس کو پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ یہ پہچان سکے, میری ربوبیت کو پہچان سکے, میری خالقیت کو جان سکے, میں کون ہوں میرے بارے میں پہچان سکے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کہہ دیا کہ میں نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے تم کو بہترین نمونے کے طور پر پیدا کیا. کسی کی ناک اٹھا کر پیشانی پر نہیں لگا دی اللہ نے, کسی کی آنکھ کو اٹھا کر پیشانی پر نہیں لگا دی تاکہ دنیا والوں کے لیے نمونہ اور عجیبہ بن جائے. اللہ نے ہر چیز کو صحیح جگہ پر فٹ کر دیا. آپ غور و فکر کریں, انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو اور انسانوں کے درمیان میں جو فرق ہم محسوس کرتے ہیں, وہ فرق کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں ہیں کہ جانور کو اگر کھانے کے لیے جانا پڑتا ہے تو اپنا پورا منہ کھانے کے اندر ڈالنا پڑتا ہے. پانی جب پینے کی نوبت آتی ہے تو وہ اپنے منہ کو پانی کے اندر ڈال دیتا ہے. لیکن انسان کو دیکھیے, اللہ نے کھانے کو انسان کے منہ تک پہنچا رہا ہے, اپنے ہاتھ سے کھانے کو اپنے منہ تک پہنچا رہا ہے. پانی بھی انسان کو گلاس کے اندر لے کر کہا کہ تم اس پانی کو اپنے منہ تک پہنچاؤ تاکہ تم میں اور جانور کے اندر یہ فرق محسوس ہوتے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم کتنی بہترین تخلیق سے نمونے سے تم کو پیدا کیا, اور تم اپنی زندگی کو کہاں پر ڈال دی؟ سوچ نہیں رہے ہیں. یہی سمجھ رہے ہیں کہ آج وقتیہ طور پر ہم یہاں کھائیں گے, وقتیہ طور پر ہم یہاں زندگی گزاریں گے, وقتیہ طور پر ہم یہیں سے گزر جائیں گے, لیکن یہاں سے جانے کے بعد کیا ہوگا اس کا تصور تھوڑی دیر کے لیے کرنا چاہیے. ہفتے میں ایک دن تو کرنا چاہیے کہ اچھے خاصے بیٹھے بٹھائے ابھی اچانک موت واقع ہو گئی. لوگ کہتے نہیں کہتے ابھی اچانک موت واقع ہو گئی, تو انسان کو اپنی موت کے بارے میں فکر کرنا چاہیے کہ بھئی اچانک میری موت واقع ہو جائے گی تو میرے ساتھ کیا ہوگا وہاں پر. تو یہ جب انسان کے دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہوگی تو وہ انسان وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ والے کام کرے گا, نیکیوں والے اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا, نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوگا, نیکی کرنے کے لیے انسان جستجو کرے گا, کوشش کرے گا. اسی لیے ہمارے ایک دوست نے ایک جملہ کہا کہ نیکی کو تلاشنے کے لیے انسان زندگی نکال دیتا ہے, نیکی کو ڈھونڈنے کے لیے. نیکی آسانی سے نہیں ملتی ہے, لیکن فرمایا گیا کہ گناہ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, بیٹھے بٹھائے گناہ ہمارے تک پہنچ رہے ہیں, آسانی سے ہم تک پہنچتے ہیں. ہم بغیر سوچے سمجھے ہمارے پاس گناہ آ جا رہے ہیں, لیکن فرمایا گیا کہ نیکی کو تلاش کرنا, نیکی کو ڈھونڈنا اور نیکی کے اندر رغبت پیدا کرنا اور نیکی کے اندر جذبہ خواہش پیدا کرنا, یہ سمجھ کر نیکی کو تلاش کرنا. ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی یہ آخری نیکی ہو اور اسی نیکی کے بلبوتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش کا فیصلہ فرما دے. تو قرآن نے کہا کہ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, نیکیوں کی طرف رغبت کرو, نیکی والے کام کرنے لگو, اپنے آپ تیار ہو جاؤ, اپنی زندگی کی فکر کرو, اپنے ماتحتوں کو سمجھاؤ کہ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ والی زندگی پر پڑ جاؤ. ہم اپنی اولاد سے کہتے ہیں چلو نماز کے لیے, تو ہمارے بچے کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہے. اگر کہے ان کو 12 بجے تو وہ کہتے ہیں کہ نہانے کی ضرورت ہے, اور جب ان سے کہا جائے کہ جاؤ بھائی جلدی سے نہا لو نماز کا ٹائم ہوتا ہے, تو وہ اس وقت تک نہیں نہاتا ہے جب تک کہ اس کو اذان کی آواز نہیں آتی ہے, اور وہ اس وقت تک اندر رہتا ہے جب تک کہ پوری نماز مکمل ہو جاتی ہے مسجد کے اندر. ہم نے تو نیکی کی ترغیب دے دی, وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ والا کام ہم نے کر دیا, لیکن اس کے اندر وہ چیز نہیں اتری. نہیں اترنے کی وجہ کو تلاش کرنا پڑے گا کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم نے 1 گھنٹہ پہلے اس کو ترغیب دی, 1 گھنٹہ پہلے ہم نے اس کو تأمرون بالمعروف والا کام بتا دیا, اور اس نے اس کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوا؟ کیا وتنہون عن المنکر والے کام زندگی کے اندر زیادہ کر رہا ہے, یا اس بچے کی صحبت ان بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے جو نیکیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں, یا نیک لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں؟ کہیں اس
بات کے اوپر انسان غور و فکر کرے تو اس کو محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے اندر جو کام ہم سے لے رہا ہے وہ کام کے قابل ہم نہیں تھے، لیکن اللہ نے ہم کو چن کر وہ کام ہم سے لے رہا ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، میں اپنے آپ سمجھوں گا میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ کچھ نہیں کام کر رہے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے ہم کو منتخب کیا، اللہ نے ہم کو چن لیا۔ آپ نماز کو آ رہے ہیں تو آپ کا کوئی کمال اس کے اندر نہیں ہے، اللہ نے آپ کے دل کے اندر ہدایت دی، توفیق دی، تبھی تو آپ اپنے بستر کو چھوڑ کر، اپنے مکان کو چھوڑ کر، اپنی دکان کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے آئیں۔ تو اس پر ہر وقت اللہ کا احسان ہم کو ماننا چاہیے، ہر وقت احسان ماننا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آیت میں کہتے ہیں کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ۔ دنیا کے اندر جو مسائل ہم برداشت کرتے ہیں، جو مشکلیں ہم برداشت کرتے ہیں، نماز کو آنا ٹھنڈے موسم کے اندر، ٹھنڈی ہواؤں کے اندر، ہر آدمی سوچتا ہے کہ کہاں یہ ٹھنڈی ہوا میں جائیں گے، گرم لحاف کے اندر آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن بعض لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے اس آرام کو ترغیب دی تو وہاں ہمارے ساتھ مشکلات پیش آئیں گے۔ اس نے اپنی زندگی کو یہ سوچا اور یہ سوچتے بھی یہ کہنے لگا کہ یہ آرام والی زندگی کو ترک کر کر اگر ٹھنڈی ہواؤں میں نکل کر ہم آئیں نماز کے لیے تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کو اس آرام کے اندر رغبت دی ہے، اس کو اس نیند کو قربان کرنے پر اس کو رغبت دی ہے، اور کہا کہ تیری نیند سے بہتر تیری عبادت کے اندر تیرے لیے رزق رکھا ہے۔ اسی لیے یہ ٹھنڈی ہواؤں کے اندر آدمی نکل کر آنا، وہ یہ سوچ کر آتا ہے کہ بھئی میری نماز، میری عبادت، میرا رب کو راضی کرنے کا جذبہ، میرے اپنے رب کو راضی کرنا، اس کی رضامندی حاصل کرنے کا جذبہ زندگی کے اندر یہ آخری ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھ کر جب بندہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آنے پر فرشتوں کو لگا دیتے ہیں کہ اس کے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے اوپر، کہ کیوں یہ بندہ میری عبادت کے لیے جا رہا ہے، جاؤ تم اس کی حفاظت کے اندر لگ جاؤ۔ اس کے باوجود بھی ہماری زندگی کے اندر وہ کام نہیں ہو رہے ہیں، ہم تأمرون بالمعروف والے کام نہیں کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں تأمرون بالمعروف والے کام امام کے ہیں، علماء کے ہیں، حفاظ کے ہیں، خطیبوں کے ہیں، اور بڑے بڑے اکابر علماء کے ہیں، اولیاء اللہ کے یہ نیک کام ہے۔ یہ تو ہمارے نیک کام نہیں ہے، ہم نے بانٹ لیا، ہم نے بانٹ لیا اپنے آپ۔ ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ہم سدھرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ہم سے کہا جائے کہ تم اس کام کو کرو، وہ کہتے ہیں کہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ امام کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ حفاظ کا کام ہے۔ اس طریقے سے ہم صاف طور پہ ان کے اوپر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی پوری نیکیاں ہم کو دے دو اور پوری دنیا آپ لے لو، لیکن تم یہ بتا دو کہ پوری دنیا لے کر تم کتنے دن تک یہاں رہو گے، تم کتنا کھاؤ گے اور تم کتنا ہضم کر سکو گے۔ تم کو یقین ہے کہ کیا تم نے جتنا اپنے مکان کے اندر کھانا بنایا ہے، کیا وہ مکان تمہارے اہل و عیال اکیلے کھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کھا سکتے ہیں۔ اس کے اندر جس کا حصہ ہوتا ہے وہ خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے، یا آپ کے دل کے اندر اللہ الہام کر دیتا ہے کہ اس بہترین سالن کو تھوڑا پڑوس کے اندر بھی بانٹ دو، یا تھوڑا اپنے بھائی کو دے دو، یا تھوڑا اپنے رشتہ داروں کو دے دو، اس وجہ سے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حق رکھ دیا ہے۔ تو نیکیوں کا جہاں کام آئے وہاں کہنے لگے کہ ان کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں کو ایک ہی جگہ پر جانا ہے، دونوں کو وہاں جا کر جمع ہونا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کریں گے اور سب سے باز پرس کریں گے اور سب کا جائزہ لیں گے اور سب کا حساب و کتاب لیں گے۔ جب سب ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے تو پھر کیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کا یہ کام ہے اور ہمارا یہ کام ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ جب کھانا گھر کے اندر بنایا جاتا ہے تو بنانے والے یہ سمجھ کر بناتے ہیں کہ میں اور میرے 2-4 بچے مل کر اتنا کھانا کھائیں گے۔ ایک ماپ کے حساب سے پکاتے نہیں پکاتے، ایک اندازہ لے کر بناتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا کھانا تیار ہو جاتا ہے، اچانک ایک مہمان آ جاتا ہے، اسی کھانے کے اندر پورے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک آدمی کا کھانا اس کے اندر بچ جاتا ہے، ایک آدمی کا بچ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 آدمی اضافہ آنے والے ہیں،
اس حساب سے کھانا بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں ایک آدمی آدھا پیٹ کھانا کھا کر اٹھ جاتا ہے، وہ چاہے گھر کا بڑا ہو چاہے گھر کی عورت ہو، وہ یہ دیکھتی ہے کہ مشکام کے اندر کھانا اتنا ہی ہے، بگونے کے اندر بالکل کھانا نہیں ہے، تو وہ اپنے پلیٹ کے کھانے کو آہستہ آہستہ کھاتے رہتی ہے تاکہ سامنے والا پیٹ بھر کر اس کھانے کو کھائے۔ یہ چیز اگر ہم کو سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان دنیا کے اندر یہ نیکی والے کام کو کبھی زندگی کے اندر نہیں چھوڑے گا، کبھی زندگی کے اندر نہیں چھوڑے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ان کی زندگی کا بیان کیا گیا ہے، اس واقعے کے اندر یہ لکھا ہے، ایک مرتبہ آپ اپنی سوکھی روٹیاں لے کر بیٹھ گئے کھانے کے لیے، 2-3 مریدین وہاں پر تشریف لائے، حضرت نے کہا کہ تم سب سیراب ہو کے آئے ہو کہ نہیں؟ سیراب کا مطلب کھا پی کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے تو صبح کھائی تھی لیکن اب تو شام ہو رہی ہے۔ فرمایا گیا کہ چلو آ جاؤ اسی روٹی کے اندر، تم بھی شیر ہو جاؤ، تم بھی شامل ہو جاؤ۔ حالانکہ روٹی اتنی ہے کہ اکیلے کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے، لیکن وہاں تینوں اور حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ چاروں بیٹھ کر سیراب ہو کر کھائے، اور جتنی روٹی انہوں نے بھگوئی تھی اتنی روٹی باقی رہ گئی۔ حضرت نے فرمایا یہ سب تمہاری کرامت ہے۔ کس کی؟ مریدین کی کرامت ہے۔ فرمایا گیا کہ تم اتنے نیک ہو، اللہ نے تمہارے قدم کی وجہ سے اس کے اندر برکت دیتی ہے، حقیقت میں کوئی نیک نہیں ہوں، وہ اگر چاہتے تو کہتے کہ میں نیک ہوں، میری کرامت کی وجہ سے اللہ نے اس کے اندر اتنی برکت دے دی، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا یہ سب تمہارے قدموں کی وجہ سے، تمہاری آہٹ کی وجہ سے، تمہاری بیٹھک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی برکت دے دی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمارے دسترخوان پر بیٹھنے والے ہم سے کمتر ہیں، مالداری کے اعتبار سے، غربت کے اعتبار سے وہ کمتر ہیں، تو فرمایا گیا کہ ان کی وجہ سے تمہارے دسترخوان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ تم سمجھو اس کو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قریبی رشتہ دار آئے تو ان کے لیے الگ دسترخوان تیار، کوئی ایسا ویسا آ گیا تو اس کے لیے الگ کھانا۔ ہم کیسے اپنی زندگی کے اندر سوچ لیا جبکہ وہ کھانا بھی اللہ کی نعمت ہے اور یہ کھانا